الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ذی الحجہ بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس کی اہمیت کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، جو اللہ کے نزدیک خود ہی محترم ہے مہینہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں حج جیسی فرضیت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جو حج کو نہیں جا سکتے وہ قربانی جیسے اہم سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں، اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قربانی اور حج کے جتنے ارکان ہیں، جتنی اس میں سنتیں اور یادگار ہیں، ان میں سے اکثر ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی سنتیں ہیں۔ ان کی ادا اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا جو جذبہ ان کے یہاں تھا، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی ہر حرکت جو اللہ کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو امر کر دیا، زندہ و جاوید بنا دیا۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے جب حج فرض کیا تو اس کے ارکان کو بھی فرض کر دیا، جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوں گے۔ وہ سارے ارکان تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یادگار ہے۔ کچھ تو بات رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام میں، ان کے گھرانے میں، کہ اللہ نے یہ چیز کی کہ ان کی یادگار کو زندہ کر دیا۔ ہم اور آپ برابر سنتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ آج بھی کچھ باتیں ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے حوالے سے کی جائیں گی، تاکہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی الگ سے آزمائش، کوئی الگ سے مصیبت ان کے اوپر نہیں تھی۔ وہی آزمائش
وہی پریشانی، وہی مصیبت کچھ کم و بیش بدلی ہوئی شکل میں ہر زمانے پہ توحید والوں کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ آج بھی وہی حال ہے، اس پیمانے پر نہیں لیکن ہے۔ جو توحید والے ہیں، جو صرف اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو آزمائش آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ شرک کا غلبہ تھا۔ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، شہر عر، عراق کا شہر، جو آج کل جغرافیائی حیثیت سے دیکھا جائے تو تل ابیب، جو اسرائیل کے قبضے میں وہ شہر ہے، تل ابیب کے نام سے وہ شہر ہے آج، جو اس زمانے میں شہر عر تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 2160 سال پہلے، آج سے 4000 سال 4200 سال پہلے پیدا ہوئے اس شہر میں تقریباً 5 لاکھ آبادی تھی، 4 سے 5 لاکھ کی آبادی تھی، اور اس 5 لاکھ کی آبادی میں 5000 بت تھے ان کے، 5000 بت تھے اس شہر کے۔ اور شہر کا الگ جو رب البلد ہوتا ہے وہ بت الگ تھا، ننار جس کا نام تھا، چاند کا بت، شاہی محل کی طرح سے اس کا بنا ہوا تھا۔ باپ حکومتی سپورٹ حاصل تھا ان بتوں کے لیے، ان پجاریوں کے لیے، اور جو اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، سجادہ نشین جسے کہہ سکتے ہیں، ان کا باپ آزر خود حکومتی عملے میں عمل دخل حاصل تھا اس کو۔ بت تراش کے ساتھ ساتھ وہ اس عملے میں تھا جو سرکاری عملہ ہوتا ہے، جو اس چیز کو فروغ دیتا ہے۔ حکومتی سطح پر عمل دخل تھا آزر کا۔ دیکھا کہ یہ تمام لوگ شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن کو نبی بنانا ہوتا ہے بچپن ہی سے حق و باطل کی تمیز دے دیتا ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے ہی سے ان کے یہاں تمیز آ جاتی ہے۔ نبی تو ایک عمر تک پہنچنے کے بعد نبی بنائے جاتے ہیں، لیکن ہر نبی کا آپ دیکھیں گے، جتنے بھی نبی آئے، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کوئی کام انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ شرک کا، نہ کفر کا، نہ کوئی اور اخلاقی گراوٹ والا کام کیا کہ بعد میں لوگ انگلی اٹھائے کل ہی کا تو ہے آج پارسا بن رہا ہے۔ کبھی کسی نبی نے ایسا کام نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمیز بچپن ہی میں دے دی تھی۔ دیکھا باپ بھی بت پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں سے سمجھانے کی کوشش کی، ابو جان ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ باپ نے گھر سے نکالا، یہ واقعہ سب کو معلوم ہے۔ قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، قوم نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ 175 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کو ملی، اور اتنی قربانی دینے کے بعد، اتنی لمبی تبلیغ کے بعد، 3 لوگ، صرف 3 لوگ ایمان والے، وہ بھی آگ سے بچنے کے بعد انہیں لوگوں کو یقین بھی ہو گیا۔ آگے چل کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے نہیں مان رہے، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، تو کہا، ایک دن کہہ دیا کہ میں ان تمہارے معبودوں کی، ان تمہارے جھوٹے معبودوں کی خبر لوں گا۔ پہلے ہی بتا دی کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا، میں جھوٹے معبودوں کی تمہارے خبر لوں گا۔ اللہ ہمت اور حوصلے بھی دے دیتا ہے توحید والوں کو۔ میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے تھے اس دن، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ لوٹے تو دیکھا یہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بلایا بھی اور پوچھا کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے پہلے سے کہہ چکے تھے کہ ان کی خبر لوں گا، اور آپس میں گفتگو بھی ہوئی، وہی نوجوان ہے، بار بار ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ سمینا فتح یقال له ابراہیم، سمینا فتح یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے وہی برا بھلا کہتا رہتا ہے ان کو، اسے ابراہیم نام ہے، وہی ہوگا، وہی کر سکتا ہے۔ بلائے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ پوچھ لو، پوچھ لو۔ ظاہر سی بات ہے، کیسے پوچھیں گے؟ خاموشی تھی ایک، سب کے سامنے بلا کے جب پوچھا کہ کس نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے سے پوچھ لیں گے، بڑوں نے کیا ہے۔ تو نے کہا تم جانتے ہو، انت تعلم ما ہؤلاء ينطقون، تم جانتے ہو یا ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کوئی بگڑی بنا نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر کیوں ان کو مانتے ہو آپ، اور کیوں مانتے ہو کہ دوسرے کی بگڑی بنا سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ بات پہنچی وہاں نمرود تک۔ 400 سال سے حکومت کرنے والا نمرود، 400 سال تک کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ اس کی حکومت کو کوئی چیلنج کرے۔ رعونت بیٹھ گئی تھی دماغ میں اس سے۔ بلایا اور پوچھا، سوچا کہ جب یہ ان بتوں کو نہیں مانتا ہے تو ہماری خدائی کو کیا تسلیم کرے گا۔ سب کے سامنے سبھا لگائی اور سب کے سامنے بلا کے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو؟ تم مجھے نہیں مانتے، تمہارا کون سا خدا ہے؟ اس سے کچھ بتاؤ، حالات بتاؤ، کیا خوبیاں اس کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کہ وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اب وہ لوگوں کی جو جہالت تھی، اس جہالت کا فائدہ اٹھانا چاہا نمرود، اپنی خفگی مٹانی چاہیے۔ اس نے کہا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، احیی و امید، قال انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔
تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. اس کے بعد جیل سے جو لوگوں کو بلایا، ایک کو مرتد کی سزا تھی یا پھانسی کی سزا سنائی جاتی تھی، اس کو چھوڑ دیا. ایک معصوم تھا جس کی ضمانت مل چکی تھی، اس کو پھانسی پہ چلا دیا. دیکھو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب اس کی دلیل خواہ مخواہ جو جھوٹی دلیل ہے، یہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے، یہ بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں. اچھا بیوقوف کیا بنانا، جتنے حاکم ہوتے ہیں اکثر ایسے ہی بیوقوف ہوتے ہیں، خود بھی بیوقوف ہوتے ہیں. اس کو مردوں کو زندہ سمجھ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام اس دلیل کی نزاکت کی طرف نہ جاتے ہوئے ایک ایسی چیز سامنے لا کے کھڑا کرتے جس کو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا. کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا مغرب، فاتح بہا مغرب، تم سے پچھم سے نکال کے دکھاؤ. پورب سے نکالتا ہے میرا رب سورج کو، تم پچھم سے نکال کے دکھا دو. فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا. ایک سناٹے کا عالم تھا. جب پہلے اس نے وہ بیوقوفانہ عمل کیا تو تالیاں بجائی، لوگوں نے سیٹی بجائی کہ ہمارے خدا نے ان کو ہکا بکا کر دیا. ابراہیم لاجواب ہو گئے. لیکن جب یہ دلیل سامنے رکھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، ساری اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئی. وہی ہوا جو عام طور پہ ہارا ہوا حاکم یا ہارا ہوا بادشاہ کرتا ہے، اپنی خفگی مٹانے کے لیے، اپنی ذلت مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے. انہوں نے بھی وہی کہا، ہنگامی میٹنگ بلائی اور فیصلہ سنا دیا کہ اسے ایک آگ کا بہت بڑا قلعہ بنایا جائے گہرا کنویں کی طرح سے، اور اس میں آگ بھر کے اس کو جلا دیا جائے. یہی مطالبہ ان کا بھی تھا، ان کی قوم کا بھی تھا. حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبودوں کی مدد، معبود خود عبادت کر رہے ہیں کہ یہ معبود ان کی مدد کرے، یا کہہ رہے معبودوں کی مدد کرو، جلا دو. قوم کا مطالبہ بھی تھا، نمرود کی منشا بھی تھی. اس نے اپنی خفگی مٹانے کے لیے وہی حکم دے دیا کہ انہیں جلا دیا جائے. بات شروع ہو گئی، کاروائی حکومتی چونکہ معاملہ تھا، حاکم تھا جو بر وقت نمرود تھا، اس کا حکم تھا، تو بڑے پیمانے پر وہ آگ جلائی گئی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی. عورتیں نظر مانتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اس میں اتنا لکڑی ڈالوں گی، نظر مانتی تھی. اور لکڑی کئی مہینوں کے بعد جو اکٹھا کر کے، کئی مہینوں تقریباً 10 دن تک حراست میں، 10 دن کے بعد جلائی. پھینکا کب گیا نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ کئی دنوں تک وہ لکڑی اکٹھا کی گئی اور اس کے بعد جلایا گیا. اتنا بڑا کہ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی کہ لکڑی اکٹھا کر کے اتنے بڑے اس کے شعلے لگتا تھا کہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. اب مسئلہ ہے کہ پھینکے کیسے، اتنے زیادہ جلا تو نہیں لیکن پھینکے کیسے. پھر میٹنگ بیٹھائی، پتہ چلا کہ جھولے جیسا منجنیق جسے کہنے آپ چیز بنائی جائے، اس میں بیٹھا کر کے طاقت کے ذریعے سے پھینک دیا جائے بیٹھ میں. اور وہی فیصلہ ہوا، بنایا گیا اور ان کو لے کے آیا گیا، وہاں سے حراست سے نکال کر کے لے کے آیا جانے لگا پھینکنے کے لیے. اور ادھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جلا دو، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. حالانکہ کچھ آوازیں اس میں سے ایسی بھی آ رہی تھیں، خواہ اپنی جان گنوا رہا ہے، معافی مانگ لیتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک حنیف تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور جنہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری ساری توجہ اس رب کی طرف ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے. جب آدمی سب سے بڑے خالق و مالک، بلکہ جو اصل خالق و مالک جس کا ایمان آ جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے، دل میں جس کی محبت بیٹھ جائے، کہ ساری محبتیں پھیکی لگنے لگتی ہیں، سارے ڈر دنیا کے بہت معمولی لگنے لگتے ہیں. وہ ایمان کے اس درجے پر جو آدمی پہنچ جاتا ہے، نہ اس کو کسی ابتلاء و آزمائش کا ڈر ہوتا ہے، نہ اس کو کسی خوف کا ڈر ہوتا ہے، نہ اس کو کسی سزا کا ڈر ہوتی ہے، نہ اس کو کسی قید و بند کی صحبتوں کا احساس ہوتا ہے. وہ سب ختم ہو چکا تھا. وہ سماج پر، وہ بھیڑ پر جو تماشائی بنی ہوئی تھی، ایک نظر ڈالی، ایک اعتماد بھرے نظر ڈالی، ذرا سی پاؤں میں جنبش نہیں، بدن میں کپکپاہٹ نہیں، آنکھوں میں ڈر کا احساس نہیں. لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ جاتے جاتے ڈر گیا ہے، یہ اس کا رب اس سے بچانے نہیں آیا، ڈر گیا ہے آنکھ میں. وہ احساس تک نہ ہونے دیا لوگوں کو. ایک سرسری نظر ڈالی اعتماد بھرے لہجے میں، اور کچھ نہ کہا سر جھکا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگے. آگ میں پھینکے جانے والے تھے. اتنے میں حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ تو میں آگ کو بجھا دوں. تو کہتے کیا حکم، ہاں کوئی کچھ کہو تو میں مدد کروں. تو انہوں نے کہا حکم کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے آپ کو؟ کہا نہیں. کہا پھر جب اللہ جانتا ہے جس کے لیے سب ہو رہا ہے، جب اس کے علم میں یہ بات ہے تو خود ہی کچھ حکم دے گا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے.
ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ پانی کا فرشتہ کان لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ جیسے حکم ہو تیز کی بارش کروں، بادل لاؤں، ہوائیں چلا کر کے اس کو بجھا دوں پل بھر میں، لیکن وہ بھی حکم نہیں ہوا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل کر کے وہ آگ میں ان کو وہ آگ میں چلے گئے یا ان کو پھینک دیا کہ بیٹھنے لگے زمین میں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرا کافی، اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا کارساز ہے، وہی کافی ہے میرے دیکھ ریکھ کے لیے۔ جو آدمی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پہ کریں، اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اس سے پہلے یہ جملہ کسی نے نہیں کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ جملہ کہا تھا، غالباً غزوہ بدر کے موقع پہ کسی موقع سے کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر کے وہ آگ میں چلے گئے۔ ادھر کان لگا ہے فرشتہ کہ آج مجھے حکم ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ امید کر چکے تھے یا نیت کر چکے تھے کہ آج فیصلہ زمین پر عرش پر ہوگا، اور ہمارا ایمان اللہ پر اس لیول کا نہیں، اس درجے کا نہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر اور پریشانیوں پر۔ فیصلہ بھی آج ڈائریکٹ آج بچولیے کو ختم کر دیا گیا، واسطہ اللہ نے ختم کر دیا، فرشتوں کو اللہ حکم دے کر کے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی حکمرانی ہے، چاہے وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، ہماری نظر میں کمتر ہوں، حقیر ہوں، سب کے ہاں اللہ کی توفیق پائی جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اگر ہے تو ہم اشرف المخلوقات میں چیز ہے، اللہ کی کھاتے ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عزت و شرف دی، تمام مخلوقات پر افضلیت دی، اس کے باوجود اللہ کے حقوق کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یہ پتھر، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب جو ہے لوگ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی طرف سے بیان کرتی ہیں، اور کسی کا شرک نہیں ہے، کسی کا شرک نہیں۔ پتھروں کے بارے میں بھی آیا کہ یہبط من خشیۃ اللہ، یہ چٹان پہ سے کوئی بھی پتھر لڑک کر نیچے گر جاتے ہیں، ہم عام سی بات سمجھتے ہیں کہ ایسے لڑک گیا ہوگا، اللہ کی خشیت سے پتھر لڑکتے ہیں، اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں۔ سب کا اللہ کا خوف اور اللہ پہ ایمان اور عقیدہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایسا ایمان کر کے تو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، یوں ہی نہیں نبی کو اور ان کی امتی کو حکم ہوا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے، ان کے طریقے کو اپنائیے، وہ حنیف تھے، دنیا والوں سے کٹ کر کے ساری توجہ اللہ کی طرف کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے بھی آج بیچ سے سارا واسطہ ختم کر کے نہ ہواؤں کو حکم دیا، نہ فرشتوں کو حکم دیا، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے آگ سے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی زیادہ ٹھنڈک انسان کو نقصان کرتی ہے۔ خود حضرت ابراہیم کا بیان ہے کہ جو 40 دن تک میں آگ میں تھا، وہ 40 دن جتنا آرام ہمیں اس آگ میں ملا 40 دن تک زندگی میں پھر کبھی نہ ملا۔ وہ حکم ہونا تھا کہ اتنا آرام دہ ہو گئی وہ چیز کہ باہر آگ کے باہر اتنا آرام ہی نہ ملا۔ اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو اسماعیل کے گردن پہ چھری بھی نہیں چلے گی، اللہ کا حکم نہ ہو تو ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کو پیدا کرتا ہے، وہ سبب کو چھین بھی سکتا ہے، وہ ان سے پرے ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جب جس چیز سے چاہے وہ تاثیر چھین لے، نہ یونس کو سمندر ڈبا سکتا ہے، نہ چھری گردن کو کاٹ سکتی اسماعیل کے، اور نہ ہی ابراہیم کو آگ جلا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ساری تاثیر ان کے اندر جو دی ہوئی ہے ان کی اپنی نہیں ہے، یہ صلاحیت، یہ خوبی، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جب وہ چاہے انہیں ان صلاحیت سے عاری کر دے، جب چاہے انہیں بے دخل کر دے ان چیزوں سے، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے کر کے دوسرا کام لے لے ان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور مشیت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی آزمائش کی آگ میں کود گئے اور سلامت نکلے، لوگوں نے بعد میں دیکھا بھی لیکن کچھ نہ ہوا، سمجھ بھی گئے، آزر بھی سمجھ گیا اور لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ حق پر ہے، ورنہ اتنے دن آگ میں رہنے کے بعد جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا یہ اتنے سلامت سے نکلے ہیں، ضرور کوئی یہ حق کا معاملہ ہے۔ سمجھنے کے باوجود بھی کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ایمان لے آئے، اس لیے کہ جس طرح سے قوم والے ظلم کرتے تھے، نمرود نے جس طرح سے ظلم کیا تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ حق جان جاتے ہیں،
بہت چاہے وہ غیر ہوں یا اپنے میں سے بہت سارے لوگ جو حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، حق جاننے کے باوجود دل کہتا ہے کہ حق کیا ہے، حق نہیں قبول کرتے. سماج کا ڈر ہے، معاشرے کا ڈر ہے، کنبہ قبیلے کا ڈر ہے. دوسرے لوگ مذہبی وجہ سے نہیں چھوڑتے، جو لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی اپنے برادری کا ڈر ہے، کنبہ قبیلے کا ڈر ہے، حکومتی قوانین سخت ہیں. حق جاننے کے باوجود وہ ڈر گئے، حکومت سے ڈر گئے. اس وقت بھی لوگ ڈر گئے. لے دے کے آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ پر ایمان لائی اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط جو بعد میں نبی ہوئے یہی ایمان لائے. وہاں کچھ دن تک اس کے بعد بھی دعوت دی، آگ سے نکلنے کے بعد دعوت دی، ایسا نہیں کہ دی، دعوت دی کچھ دنوں تک، لیکن یہ کہ لوگ ڈرے ہوئے تو مانے نہیں. باپ کو بھی دعوت دی، باپ نے گھر سے پہلے بھی بتایا تھا، بعد میں بھی یہی کہا کہ کوئی قوم والوں نے سب جب اتنا معاملہ ہو تو وہاں سے ہجرت کی. ہجرت بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا اور مصیبت کو برداشت کرنا ایک ایمان. اسی وجہ سے ان کو سچے وفادار کہا گیا قرآن میں. جو ہجرت کرتے ہیں، جو گھر بار وطن ملک چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے، اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے، وہ سب سے مضبوط کسوٹی پہ کھڑے اترتے ہیں. سمجھیے نہیں چھوڑ پاتا آدمی، اپنا محلہ نہیں چھوڑ پاتا، اپنا گلی نہیں چھوڑ پاتا، ایک چھوٹی سی کوئی حق بات معلوم ہو جائے وہ نہیں چھوڑ پاتا جو باپ دادا سے کرتا چلا آیا ہے. یہ ملک و قوم چھوڑنا، وطن چھوڑنا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اقارب کو چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہو گئی. ہر نبی نے ہجرت کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ موڑ آیا. اتنی بڑی آزمائش کے بعد جب پوری قوم دشمن ہو گئی، اب وہاں نہیں رہے. یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ ایمان والوں کا عراق کی زمین سرزمین لاکھوں لوگوں کو اپنے یہاں سمیٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ والے صرف یہ سمیٹے ہوئی تھی، لیکن صرف اللہ والے صبح زمین پر اس وقت یہ بھی تیز تھے. ان کے لیے زمین مشکل ہو رہی تھی، تنگ کر دی گئی تھی. وہاں سے نکلے کلدانین ایک بستی ہے، وہاں پہنچے، کچھ دن وہاں ٹھہرے. کلدانین سے ہاران ایک بستی ہے، وہاں کچھ دن ٹھہرے دعوت و تبلیغ کی. وہاں سے نکل کر فلسطین آئے. فلسطین سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیا اردن کے علاقے میں، جا کے وہاں تبلیغ کرو. اور فلسطین میں کچھ دن تبلیغ کرنے کے بعد خود مصر کی طرف نکل پڑے. پھر آگے جو واقعہ ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی. جو ایک کسی نبی کے ساتھ جو نہیں ہوا وہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ اب عزت و حرمت کی حفاظت آزمائش آ گئی اور آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عزت بچانے کا معاملہ آ گیا اور وہ ظالم بادشاہ دست درازی کیا تھا، کیسے کیا تھا، انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی. اور قربانی کی سنت کہاں سے جاری ہوئی، اس کے بدلے میں آج کیا ہمیں ملا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے جو چیزیں رہ گئی اس کو بتانے کے ساتھ ساتھ قربانی کے کچھ بنیادی مسئلے جو آنے والے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. خلاصے کلام یہ ہے کہ مصیبت آزمائش ہر کسی کی زندگی میں ہے، کبھی قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اگر ایک پتا بھی پیر سے گرتا ہے سوکھ کر کے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور اللہ کی جب اللہ چاہے لے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. ایک انسان اکیلا اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پوری دنیا والے، نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. یہی عقیدہ ہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہم حق پہ قائم ہیں، اللہ ہی کے لیے اگر ہم نے وہ آزمائش جھیلی ہے، اللہ ہی کے لیے اگر ہم لوگوں قوم سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے دشمنی مول لے رہے ہیں تو اللہ رسوا نہیں کرے گا. عزت ایمان والوں ہی کا حق ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار دیر سے دیر ایمان والوں ہی کے حصے میں ہے، انہیں کو ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق والوں ہی کو غلبہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق والوں کو بچائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل نہیں کرے گا. ارادوا بہم کیدا فجعلناہم الاخسرین، ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کو ایک غلط گھٹیا تدبیر اختیار کی تھی، ان کو جان سے مارنے کی. ہم نے سب کو ذلیل کر دیا. ایسے ہر زمانے میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا رہے گا جو ایمان اور حق والوں کو ستاتے ہیں یا ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم جو ہمارا حق ہے ایمان بچانے کا، حق بچانے کا، اس پہ قائم رہنے کا، اور حق و ایمان بچانے کی وجہ سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں کو جھیل جانے کا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ ہمارا حق ہے. باقی مدد کا، عزت کا، غلبے کا، یہ سارا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی ضرور صرف اور کامیاب کرے گا. ان آزمائشوں سے ہمیں بھی نکالے گا. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا تھا ایسے عزت تمہیں بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں کے بعد چند آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا یہی ہے. پھر اس کے بعد جب کامیاب ہوئے تو پھر کہا ہم لوگوں کا امام بنا دیں گے. نبوت جاری کر دی آپ کے گھرانے میں، آج تک ان کے نام لینے والے ہیں، عزت سے نام لینے والے. بادشاہت جاری کی، نبوت جاری کی، عزت دی، حکومت دی، سلطنت دی، سب کچھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ تو دنیا میں، آخرت میں تو مقام و مرتبہ ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اوپر بیٹھے ہوئے کہا بھی کہا یہ کون ہے؟ جبریل سے کہا ابو کا ابراہیم سلم فسلمت علیہ میں دیکھا ایک دیوار بیٹھے معمول سے ٹیک لگائے ہوئے سب جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے بزرگ
میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہارے باپ ابراہیم ہے، سلام کرو ان کو۔ پھر میں نے سلام کیا، اتنا کہہ کر کے اللہ کے رسول خاموش ہو گئے جب معراج کی بات بتانے لگے۔ صحابہ کرام کا شوق دیکھ کر کے کچھ اور سننا چاہتے ہیں، تو کہا کہ جاننا چاہتے ہو کیسے تھے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لو، میری طرح تھے۔ وہ مجھے دیکھ لے، سمجھو ابراہیم کو دیکھ لیا، بس ایک چیز کا فرق ہے کہ ان کا قد لمبا تھا، میرا قد چھوٹا تھا۔ میں ان کے پاس گیا تو ان کی اونچائی اتنی تھی کہ میں ان کا یہ پیچھے کی بڈی سے آسانی سے نہیں دیکھ پاتا تھا، تو بس لمبائی زیادہ تھی، باقی ہو بہو میری طرح سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شباہت میں تھے وہ۔ کبھی موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ باتوں کو سمجھنے اور اس پر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔